نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگ اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے جوانی کے متعلق، نوجوانوں کے متعلق کچھ بتلاؤں گا۔ دوستو، جوانی انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی اور عمدہ حصہ ہوتا ہے۔ اس میں عقل و دانش کامل، قوہ توانا اور اعضاء مضبوط ہوتے ہیں۔ جوانی کا مرحلہ نہایت زرخیز، سرگرم اور مفید تر ہوتا ہے۔ فطری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے جوان انسان میں طاقت و قوت اور ایسا حوصلہ و جذبہ رکھا ہے جس کے ذریعے وہ بڑے بڑے چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ نوجوانوں میں امنگ و جذبات کی آمد، لہو لعب کی رغبت اور خواہشات کی شدت بھی ہوتی ہے، لہٰذا ان کی اگر درست رہنمائی نہ ہو اور تربیت نہ کی جائے تو بے راہ روی اور برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور تربیت کر دی جائے تو ایک صالح انقلاب رونما ہو جاتا ہے۔ موجودہ معاشرہ اور خصوصاً نوجوان طبقے میں بے شمار برائیاں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے نوجوان متعدد مسائل اور مشکلات سے دوچار ہیں، مگر ان میں کی بعض برائیاں اصل بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر ان کا سد باب ہو جائے تو جلد ہی دیگر برائیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ بنیادی حیثیت رکھنے والی برائیوں میں سے ایک فحش اور رذیل گفتگو بھی ہے۔ ملاقات کرتے وقت یا مجلس میں اور اسی طرح ٹیلی فون پر گفتگو کرتے وقت فحش بات کرنا، رذیل اور گندے کلمات بولنا نوجوانوں میں عام ہے۔ گہری دوستی اور بے تکلفی کا اظہار فحش گفتگو سے ہی ہوتا ہے۔ خوشی کا اظہار اور غصے کرتے وقت گالی بکنا، ایک دوسرے کو گندے کلمات کہنا بکثرت دیکھا جاتا ہے، جبکہ یہ طریقہ شان ایمان کے بالکل خلاف ہے۔ فحش اور رذیل گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرے کو برا کہنا، گالی گلوچ کرنا، ماں، بہن، باپ، بھائی اور عورتوں کو برے انداز سے گفتگو میں شامل کرنا، اعضائے مخصوصہ کا نام لینا، نسب، خاندان، پیشہ، کاروبار، گھریلو معاملات اور مشاغل پر طنز کسنا وغیرہ، یہ چیزیں ایسی ہیں جو ایک نمبر پر آتی ہیں، یعنی برا بھلا کہنا فحش باتوں کے اندر داخل ہے۔ شریعت اسلامیہ کی روح سے اس طرح کی گفتگو اور بات چیت بالکل ممنوع اور ناجائز ہے۔ دوسری صورت شہوانی خیالات کا اظہار ہے۔ شہوت آمیز بات چیت، عورت کے حسن و جمال، مباشرت کی کیفیات، مرد و عورت کی تنہائی کی گفتگو کو ظاہر کرنا، جیسا کہ اوباش اور رذیل افراد کرتے ہیں، یہ گفتگو بڑی شرمناک ہوتی ہے۔ شریعت نے اس طرح کی گفتگو کو بھی منع فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کے مجمع میں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور دروازہ بند کر لیتا ہے اور اس طرح خدا کے پردے میں چھپ جاتا ہے؟ لوگوں نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد وہ لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، اس پر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ
علیہ السلام نے عورتوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم سب اس قسم کے واقعات بیان کرتی ہو؟ ایک عورت نے فرمایا ہاں، مرد و عورت اس قسم کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال چڑیل کی سی ہے جو گلی میں کسی شیطان سے ملی اور اس نے اس سے مباشرت کی، حالانکہ لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ حاصل یہ کہ تنہائی اور مباشرت کی بات اعلانیہ بیان کرنا بے شرمی کی بات ہے۔ اس فحش گوئی سے بچنا ضروری ہے۔ ایک دوسرے موقع پر آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لیس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ ایمان والا طنز و تشنی نہیں کرتا، لعنت نہیں بھیجتا، بد زبانی اور فحش کلامی نہیں کرتا، لہٰذا ہر طرح کی فحش گفتگو معاشرے کے لیے بدنما داغ ہے، اس کو ترک کرنا ضروری ہوگا۔ میرے محترم عزیزو، نوجوانوں میں ایک بڑا مرض کھیلوں کی حد سے بڑی ہوئی دلچسپی اور رغبت ہے۔ کھیل کا جنون ہر ضروری کام کو پس پشت ڈال دیتا ہے، بلکہ بعض کھیلوں پر پورا معاشرہ ٹوٹ پڑتا ہے، جس سے کاروبار، زندگی ٹھپ ہو جاتا ہے۔ کرکٹ اور دیگر کھیل دیکھنے کے لیے دن رات ٹی وی پر نظریں جمی رہتی ہیں۔ اسی طرح ویڈیو گیم، پب جی گیم وغیرہ نوجوان نسل اور بچوں کی تباہی کا بڑا سبب ہے۔ چونکہ موجودہ زمانے کے اکثر کھیل بے حیائی، بے شرمی، فکری زوال اور ضیاع وقت کا سبب بنتے ہیں، اس لیے شریعت کی نگاہ میں ایسے کھیلوں کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ البتہ ورزشی کھیل جو شرعی حدود کے اندر ہوں وہ ممنوع نہیں۔ ترمذی شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ما یلہو بہ الرجل المسلم باطل الا رمیہ بقوسہ وتأدیبہ فرسہ وملاعبتہ اہلہ فإنہن من الحق، کہ ہر ایسا کھیل جس سے ایمان والا غفلت میں پڑ جائے باطل ہے، مگر تیر اندازی، گھوڑوں کو سدھارنا اور اپنی بیوی سے خوش طبعی کرنا، بیوی کے ساتھ بات چیت کرنا، دل لگی کی باتیں کرنا، یہ چیزیں تین ایسی ہیں کہ جو باطل نہیں ہیں، ٹھیک ہیں۔ دین اسلام میں کھیل مقصد زندگی نہیں بلکہ ورزش کا ایک ذریعہ ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ غلط کرنے والی چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، جیسے شطرنج، کبوتر بازی، بٹیر بازی اور جانوروں کو لڑانا وغیرہ۔ انسان جب ان چیزوں میں مشغول ہوتا ہے تو اس کو کھانے پینے کی خبر نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات پیشاب رو کے بیٹھا رہتا ہے اور وہاں سے نہیں ٹلتا۔ پھر اگر ایسی چیزوں میں مشغول رہنے کا دستور ہو جائے تو یہ لوگ تمام شہر پر بوجھ پڑ جائے اور اپنی جان کی ان کو خبر نہ رہے، اس لیے ان مشاغل سے منع کر دیا گیا۔ محترم عزیزو اور میرے نوجوان بھائیوں، نوجوانوں میں پائی جانے والی ایک اہم برائی خواہشات نفسانی کی پیروی ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر نوجوانوں میں قید و بند سے آزادی کی خواہش اور شہوت جنسی رکھی ہے۔ نوجوانوں میں بے پناہ اقدامی قوت بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خواہشات کے پیچھے پڑتے ہیں اور جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے بے راہ روی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے حیا سوز طریقوں مثلا مشت زنی، اقلام بازی اور دیگر مخرب اخلاق طریقوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عشق بازی، عورتوں سے بے محابہ اختلاط، اسکول، کالج، مارکیٹ، بازار اور دوران سفر ٹرین اور اسٹیشن وغیرہ پر اجنبی عورتوں سے گھل مل جانا خواہشات نفسانی کی پیروی کے نتائج ہیں۔ اس سے معاشرے میں بد امنی پھیلتی ہے اور بے حیائی کو فروغ ملتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں اتباع ہوا کی ممانعت وارد ہوئی ہے، البتہ شریعت اسلامیہ نے
اس سلسلے میں اعتدال والا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اس کے لیے کچھ حدود اور ضابطے طے کیے ہیں تاکہ خواہشات پر کنٹرول کر کے انسان تہذیب کے دائرے میں رہے۔ تنہائی میں اجنبی عورتوں سے ملنے کو ممنوع قرار دیا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثها الشیطان، کہ جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ بھیڑ بھاڑ کی جگہوں پر عموماً بے احتیاطی ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَأَن يَزْحَمَ رَجُلٌ خِنزِيرًا مُتَلَطِّخًا بِطِينٍ أَوْ حَمْأَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَزْحَمَ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، کہ مٹی یا کیچڑ میں لت پت خنزیر سے لگ جانا آدمی کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی اجنبی عورت سے اس کا کندھا لگے۔ مٹی یا کیچڑ میں لت پت خنزیر سے لگ جانا، ایک تو خنزیر خود بذات خود نجس العین ہے، اتنا ناپاک ہے کہ اگر وہ سوکھا ہی کسی کے کپڑوں وغیرہ سے لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، لیکن پھر مٹی یا کیچڑ میں لت پت خنزیر کا لگ جانا آدمی کے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ کسی اجنبی عورت سے اس کا کندھا لگے۔ تو اس لیے ہمیں بھیڑ بھاڑ کے موقع پر عورتوں کے اختلاط سے بچنا اور خواہشات کی پیروی سے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے تاکہ دیگر برائیوں اور خرابیوں سے بچا جا سکے، کیونکہ خواہشات کی پیروی، جنسی خواہشات کی تکمیل کا جنون بہت ساری برائیوں کو جنم دیتا ہے۔ بے راہ روی کو فروغ دینے والے اسباب میں سے ایک اہم سبب فراغت وقت ہے۔ فارغ البالی نئے نئے خیالات لاتی ہے۔ آج کل سڑکوں، چوراہوں اور چائے خانوں میں نوجوانوں کی بھیڑ گپ شپ کرتی نظر آتی ہے۔ ان کے پاس فارغ وقت ہے تو لامحالہ وہ کسی غلط راہ پر پڑیں گے اور شیطان کے چنگل میں پھنس کر اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کریں گے۔ اس کا بہتر حل یہی ہے کہ نوجوانوں کو کسی مفید کام میں لگایا جائے تاکہ ان کی طاقت اور حوصلے کا درست استعمال ہو سکے۔ نوجوانوں میں بگاڑ اور برائی کا اہم سبب غلط صحبت اور برے ساتھیوں کی رفاقت بھی ہے۔ بری صحبت بہت تیزی کے ساتھ اخلاق اور کردار کو متاثر کرتی ہے اور صالح نوجوان کو بہت جلد گناہوں کا عادی بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے والدین پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں، ان کے دوست اور مصاحبین پر کڑی نگاہ رکھیں، ان کی آمد و رفت کی جگہوں کا جائزہ لیتے رہیں تاکہ وہ بری صحبت سے محفوظ رہیں۔ اس لیے والدین کو خصوصی طور پر اپنے بچوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک نوجوان جو برائیوں سے دور رہ کر اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری میں ہی مصروف رہتا ہو، اس کے لیے بڑی بشارتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربی۔ قیامت کے دن جب اس کے سائے کے سوا، اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی 7 آدمیوں کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہے جو جوانی کے زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اطاعت میں مصروف رہا ہو۔ تو اگر جوانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اطاعت میں مصروف رہنے والا نوجوان ہے تو اس کے لیے بڑی بشارتیں ہیں۔ یہ تو ایک بشارت ہے، اس کے علاوہ بہت ساری بشارتیں اس کے لیے موجود ہیں۔ نوجوان شہوت اور نفس پرستی کا داعیہ ترک کرے، اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کو پیش نظر رکھے اور اس کی عبادت میں مصروف رہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو اپنا سایہ عطا کرے گا۔ یہ نیک صالح اور عبادت گزار بندے کا اعزاز ہے۔ ایک روایت میں ہے ان اللہ عز و جل لا يعجب من الشباب ليس له صبوہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے نوجوان سے خوش ہوتا ہے جس میں بے راہ روی نہ ہو، جس میں غلط راستے پر نہ چلنے والا ہو، صحیح راستے پر چلنے والا ہو۔
میرے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں، ہر قوم نوجوانوں پر انحصار کرتی ہے۔ قوموں کی ترقی نوجوانوں کے عمل سے جڑی ہوتی ہے۔ ان کی فکر، جد و جہد مستقبل کا رخ متعین کرتی ہے۔ لہٰذا مسلم نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ہر طرح کی برائی اور بے راہ روی کے اسباب سے خود کو دور رکھیں، اسلامی شعائر سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، جسمانی و ذہنی تربیت پر توجہ دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام مخالف منصوبوں سے آگاہی حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، پورے تمام کے تمام نوجوانوں کو صحیح راستے پر چلائے، بری صحبت سے، بری باتوں سے، بری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نوجوانوں کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔